طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عودوا المرضى واتبعوا الجنائز يذكركم الآخرة وتدعوا للمريض فتقولوا اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بیماروں کی عیادت کرنے کی تاکید اور عیادت کرنے کا فراوان اجر اور ثواب آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا. خلاصہ جو آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں بیان کیا ہے، اسلامی روایات میں اور آل محمد کے ارشادات میں اجتماعی روابط پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور بہت زیادہ اجتماعی روابط کے لیے سفارش کی گئی ہے. اور اجتماعی روابط میں سے بعض اوقات جو ہے خصوصی تاکید ہے. ان اوقات میں سے ایک اہم ترین وقت جب انسان بیمار ہو جائے اور جب انسان مریض ہو جائے تو اس وقت دوسرے مومنین کی ذمہ داری ہے اور ان کی اخلاقی اور اسلامی اور دینی فریضہ ہے کہ وہ اس بیمار کی عیادت کے لیے جائیں اور اس کی احوال پرسی کے لیے جائیں اور اس کی شفا کے لیے دعا کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اس کی جو مشکلات ہے، اس کی جو پریشانیاں ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. بعض اوقات جو ہے وہ بیمار انسان وہ اپنے علاج کے لیے امکانات اور وسائل اور اس کی ضروریات اس کے پاس نہیں ہے، تو اب مومنین جب عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ محتاج ہے اور یہ اپنے علاج کی جو ضروریات ہیں، اس کے پیسے ہیں، اس کے پاس موجود نہیں ہیں. تو یہی جو عیادت کے لیے جانا ہے وہ اس کی مشکلات کے حل ہونے کا سبب اور وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے. لہٰذا عیادت کرنا اور بیماروں کی احوال پرسی کے لیے جانا ایک انتہائی ایک انسانی فریضہ ہے، ایک اخلاقی فریضہ ہے اور ایک دینی فریضہ ہے، اور اس کے بے شمار اجر ہے، ثواب ہے اور آثار ہے. آج جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عیادت مریض کے آداب کو بیان کرنا ہے اور اس کے آثار کو بیان کرنا ہے. جب ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بہت سارے آثار ہیں، فوائد ہیں، برکات ہیں، اور ساتھ ساتھ دین مقدس اسلام نے جو عیادت کے لیے جانے والے ہیں ان کے لیے اہم ترین آداب بیان کیے ہیں. اور ان آداب کا خیال رکھنا ایک طرف سے اجر و ثواب کی اضافہ اور فراوانی کا سبب ہے، اور دوسری طرف سے اس عیادت کو کامل اور اس عیادت کو احسن طریقے سے بہترین اچھے انداز سے انجام دینے کے لیے ان آداب کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. آداب یعنی بیماری کی جو عیادت کے لیے جانے والے ہیں اس کے آثار میں سے ایک اہم ترین جو آثار روایات میں بیان کیا ہے، عیادت کے لیے جانا ہماری گناہوں کی مغفرت کا وسیلہ ہے، ہماری درجات کی بلندی کا وسیلہ ہے، خدا کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ
بیماروں کے عیادت کے لیے جانا ہماری روابط اور اجتماعی جو الفت اور محبت ہے اس کے استحکام کا سبب ہے، اس کی مضبوطی کا سبب ہے۔ اسلام نے جن جن چیزوں کی تاکید کی ہے اس میں اہم فلسفے ہیں، مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، اور جو عیادت کی تاکید کی ہے، سفارش کی ہے، اس کی حکمتوں میں سے ایک اہم ترین حکمت یہ ہے، عیادت باعث الفت ہے، باعث محبت ہے، اور عیادت پر جب ہم جاتے ہیں تو بیمار کی دل میں اس کی جو الفت ہے، اس کی جو محبت ہے، اس میں اضافہ ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایک عزیز جو ہے وہ کئی مہینے سے بیمار پڑے ہیں اور پریشان ہے، وہ مشکلات میں گرے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے، تو یہی چیز جو ہے نا وہ باعث عداوت ہوتی ہے، یہی چیزیں باعث دوری ہے، یہی چیزیں باعث نفرت ہے۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو باعث نفرت ہے، باعث عداوت ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور وہ چیزیں جو باعث الفت ہے، ہمدردی ہے، محبت ہے، اور انسانی روابط کے استحکام اور مضبوطی کے سبب ہے، اس چیز کی جو ہے نا اسلام نے تاکید کی ہے۔ لہٰذا عیادت کے لیے جانا اور اس کی مشکلات کے لیے سہارا بننا، اور پھر اس کی بیماری کے لیے ہر طرح سے کوشش کرنا، دعا کرنا، اس کے علاج کے لیے انتظامات کرنا، یہ سب چیزیں ایک طرف سے باعث الفت اور محبت ہے، اور دوسری طرف سے یہ جو مومن عیادت کے لیے جا رہا ہے اس کی درجات کی بلندی کا سبب، اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب، اور خدا کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا سبب، اور ایک اور اہم ترین جو اس کا اثر ہے، انسان اپنی صحت اور سلامتی کی قدر نہیں کرتا۔ صحت اور تندرستی کس قدر عظیم نعمت ہے، کس قدر عظیم سرمایہ ہے، انسان کو اس صحت کی قدر اور اس کی منزلت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان اپنی سلامتی کا قدر کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کتنے لوگ سختیوں میں پڑے ہیں، پریشانیوں میں گرے ہیں، کسی کا گردے کا مسئلہ ہے، کسی کی جگر کا مسئلہ ہے، کسی کا شوگر کا مسئلہ ہے، معاذ اللہ دنیا میں کتنے ہزاروں انسان ہیں جو کینسر کا مسئلہ ہے، سیریس تکلیفوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہے، اور جب ان کے عیادت کے لیے جاتے ہیں، ان کی درد کو، ان کی تکلیف کو جب نزدیک سے دیکھتا ہے تو وہ اپنی سلامتی کی قدر کرنے لگتا ہے، پھر وہ اپنی جو تندرستی ہے، اپنی جو عافیت ہے، اس کی قدر کو، اس کی نعمت کو جو ہے نا اس کے احساس ہوتا ہے کتنا عظیم نعمت خدا نے مجھے دیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات کا فرمان ہے، خدا کی نعمتوں میں سے بہترین جو نعمت ہے وہ صحت اور سلامتی ہے۔ الصحۃ من افضل النعم، خدا کی نعمتوں میں سے ایک افضل ترین اور بہترین جو نعمت ہے وہ صحت اور تندرستی ہے، لیکن اس سلامتی کی، تندرستی کی انسان کو قدر اور اس کے احساس نہیں ہے۔ جب وہ کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں، کو جب دیکھتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے کتنے کرب میں ہے، اس کا سکون کھو گیا ہے، اور اس کی زندگی کی جو آرامش ہے، زندگی کا جو سکون ہے وہ ختم ہے، اور درد کی حالت میں ہے، تکلیف کی حالت میں ہے، اس وقت انسان کو ایک طرف سے اس کی ہمدردی اور اس کے لیے دعا نکلتی ہے، اور اس کی پریشانی کی دوری کے لیے کوشش کر لیتا ہے، اور دوسری طرف سے خود جو اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو تندرستی دی ہے، عافیت دی ہے، سلامتی دی ہے، اس کا جو ہے انسان قدر کرتا ہے اور خدا کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عیادت کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ عیادت کرنے کے لیے سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلے جو اسلامی سفارش ہے وہ یہ ہے، آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلے جائیں تو اس کی شفا کے لیے دعا مانگیں، اور بارگاہ الہی میں اس کی تندرستی کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی شفا کے لیے جو ہے نا آپ دعا کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بیمار کو آپ حوصلہ دیں، آپ اس کو جو ہے وہ سمجھائیں کہ بھئی یہ مختصر وقت کے لیے ہے، انشاءاللہ تم تندرست ہو جاؤ گے، تم شفایاب ہو جاؤ گے، اور ہر آدمی بیمار ہوتا ہے پھر اس کے بعد شفایاب بھی ہوتا ہے، لہٰذا پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، اور ہر ایک انسان جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے، اس کو حوصلہ دینے کی کوشش کریں، اس کو جو ہے وہ تقویت کرنے، اس کی دل میں جو ہے وہ بیماری کے مقابل میں مقاومت کرنے کے لیے، صبر کرنے کے لیے اس کو تلقین کرے، اور کہے کہ آپ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو اہم ترین ادب ہے وہ سرور کائنات نے فرمایا، جب بھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلے جاؤ تو اس کی شفا کے لیے دعا کرو، اور اکیلے ہیں تو انفرادی طور پر، اگر اجتماعی طور پر جیسے کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں، بہت سارے مومنین مل کے چلے گئے ہیں، تو سب اپنی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اس مریض کی شفا کے لیے آل محمد کو وسیلہ قرار دے کر جو ہے نا وہ دعا مانگے۔ یا اگر کسی کے گھر پر ہے اور اب گھر پہ چلے گئے ہیں
تو خالی جو ہے نا آنا جانے کے حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ جب بھی بیمار کی عیادت کے لیے آپ جائیں گے تو اس کی شفا کے لیے آپ دعا کریں۔ یہ آداب اسلامی میں سے ہیں۔ دیکھیں اس سلسلے میں سرور کائنات کا فرمان ہے، عودوا المرضى، اے مومنو بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کرو، بیماروں کی احوال پرسی کے لیے جایا کرو۔ عیادت مریض سفارش ہے، سرور کائنات ہے، عیادت کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا عودوا المرضى، بیماروں کی عیادت کرنا، ان کے احوال پرسی کے لیے جانا۔ واتبعوا الجنائز، اور جنازوں میں بھی شرکت کرنا، تشییع جنازے میں بھی شرکت کرنا۔ نماز جنازے میں جانا یہ بھی آخرت کی یاد دہانی ہے۔ بندہ چلا گیا، تم اس کی نماز جنازے میں شریک ہو گئے ہو، تم نے بھی جانا ہے، ایک دن تمہارا بھی جنازہ اٹھے گا۔ آج اس کی جنازے کی تشییع ہو رہا ہے، تم تشییع جنازے میں شریک ہے، کل تمہارا جنازہ اٹھے گا۔ لہٰذا نماز جنازے میں شرکت کرنا اور تشییع جنازے میں شرکت کرنا وہ آخرت کی یاد دہانی کا سبب ہے، اور اسی طریقے سے بیماروں کے عیادت کے لیے جانا آخرت کو بھی یاد دلاتی ہے، ساتھ ساتھ تمہاری نعمتوں کی قدر کا بھی سبب ہے، تمہاری نعمتوں کی اہمیت اور عظمت کا جو ہے وہ احساس دلانے کا سبب ہے۔ مزید فرمایا آداب عیادت کو بیان کرتے ہوئے، وَتَدْعُوا لِلْمَرِيضِ، کسی مریض کے عیادت کے لیے تم جاؤ گے تو اس کی شفا کے لیے بارگاہ الہی میں دعا مانگو، بارگاہ الہی میں ضرور دعا مانگنا اس کی شفا کے لیے۔ اور یہ جملہ کہنا، پھر شفا کے لیے دعا بھی تعلیم دی۔ یہ دعا ہے جب کسی بھی مریض کی عیادت کے لیے چلے جائے تو سرور کائنات نے فرمایا اس کے سامنے جا کر اس دعا کو پڑھو، فَتَقُولُوا اللہم اشفہ بشفائک وداوہ بدوائک وعافہ بالبلائک، پروردگارا اس مومن کو اپنی جانب سے شفا عطا کر، خدایا اس مومن کو اپنی جانب سے دوا عطا کر، خدایا اس مومن کو اس کی جو پریشانی ہے، اس کی جو بلا ہے، اس سے عافیت اور تندرستی جو ہے نا عطا کر۔ لہٰذا اس میں 3 چیزیں طلب کی گئی ہے، اشفہ بشفائک، مریض کو جو ہے نا وہ دوا شفا عطا کر، دوسری چیز وداوہ بدوائک، خدایا یہ دنیاوی جو دوائیں ہیں وہ ظاہری ہے، حقیقی جو دوا ہے وہ تیری رحمت ہے، وہ تیری عنایت ہے، خدایا اس دوا کو بہانہ بنا دے، وسیلہ بنا دے، اس دوا کے بہانے سے اپنی رحمت اس پر نازل فرما۔ وعافہ من بلائک، اور جتنے بھی بیماریاں ہیں وہ حقیقت میں ایک بلا ہے، ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، خدایا اس آزمائش میں اس مومن کو پورا اترنے کی اور عافیت اور تندرستی کے ساتھ اس بیماری سے نکلنے کی توفیق عطا کر۔ لہذا سب سے پہلا جو آداب اسلامی میں سے مریض کے آداب کے لیے، مریض کے لیے دعا کرنا اور اس کی شفا کے لیے جو ہے بارگاہ الہی میں ہاتھ کو اٹھانا۔ دوسرا ادب یہ ہے، بیماروں کی عیادت کے لیے خالی ہاتھ جانا درست نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے تحفہ لے جانا، اس کے لیے ہدیہ لے جانا، اور کوئی نہ کوئی چیز بیمار کی عیادت کے لیے جاتے وقت لے کے جانا، یہ آداب اسلامی میں سے ہے، اور روایات میں اس چیز کی تاکید کی گئی ہے۔ من اطعم مریضا، جو کسی مریض کو کھانا کھلائے، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے کھلاتا ہے جنت کے میووں میں سے۔ لہٰذا مریض کے پاس جہاں کھانے کی ضرورت ہے وہاں کھانا لے کے چلے جائے، جہاں میووں کی ضرورت ہے۔ خلاصے کلام یہ کہ مریض کے لیے جو ضروری چیز ہے، مریض جس چیز کی ضرورت رکھتا ہے، جس چیز کے لیے اس کو حاجت ہے اور اس کی ضروری چیز ہے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ میوہ ہو، چاہے وہ ویسے جو کام میں آنے والی چیزیں ہوں۔ مثال کے طور پر آج کل کی دنیا میں جو ہے وہ سب سے اہم ترین چیز جو پیسے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تو آپ خالی ہاتھ نہ جائیں، تھوڑا بہت اس کی مدد کریں، مالی مدد کریں۔ اس وقت وہ محتاج ہے، اس وقت جو وہ بیمارستان میں ہے، اس وقت وہ ہاسپٹل میں پڑا ہے یا گھر میں بیمار ہے اور وہ بیچارے کام پہ جانے کے لائق نہیں ہے اور وہ مجبور پڑا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم ترین روایت جو ہے وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 643 پر موجود ہے۔ حضرت صادق آل محمد کے کچھ اصحاب کسی ایک صحابی کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، گروہی صورت میں اور اجتماعی صورت میں اس صحابی کے عیادت کے لیے مولا امام صادق کے اصحاب جو ہے وہ نکلے اور اس کی عیادت کے لیے جو ہے وہ چل پڑے۔ راستے میں خود امام صادق سے ملاقات ہوئی
تو مولا امام صادق نے ان سے پوچھا، اپنے صحابیوں سے پوچھا کہاں جانے کے ارادہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن رسول اللہ، آپ کا فلاں جو صحابی ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں اور ہم اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو مولا نے غور سے ان کی طرف نگاہ کیا، ان کی طرف دیکھا تو دیکھا تو سب کے ہاتھ خالی ہیں، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مولا نے ان سے پوچھا تم واقعاً عیادت کے لیے جا رہے ہو؟ تو کہا ہاں ابن رسول اللہ، ہم ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ تم اگر عیادت کے لیے جا رہے ہو تو تم سب کا ہاتھ خالی ہیں، کہ تم اگر عیادت کے لیے جا رہے ہو تو میں تمہارا ہاتھ میں نہ کوئی عطر پاتا ہوں، نہ کوئی میوہ پاتا ہوں، نہ کوئی اور چیز جو ہے ہدیے کے طور پر تمہارا ہاتھ میں مشاہدہ کرتا ہوں، تم سب جو ہے وہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کیا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلے جائیں تو کچھ ہدیہ لے کے جانا چاہیے، اس کی ضرورت کی چیزیں جو ہے نا وہ لے کے جانی چاہیے۔ لہٰذا عیادت کے آداب میں سے ایک اہم ترین آداب یہ ہے کہ جب بھی تم کسی کے عیادت کے لیے چلے جاؤ گے تو تمہارا آنا ان کے لیے باعث رحمت ہو، تمہارا آنا ان کے لیے باعث برکت ہو، اس کی ضرورت کے پورے ہونے کا سبب ہو۔ واقعاً بہت سارے لوگ جو عیادت کے لیے آتے ہیں تو اس مریض کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کر کے آتے ہیں، یا اگر پیسے کی ضرورت ہو تو پیسہ دے کے آتے ہیں، اور بہت سارے مواقع پر سفارش کی ضرورت ہے اور الحمدللہ اس کا کوئی مقام ہے، کوئی حیثیت ہے، تو جا کے سب کو بتاتے ہیں بھئی یہ بہت اہم مریض ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کے بارے میں تم لوگ جو ہے نا لاپرواہی نہیں کرنا۔ لہٰذا وہ جو عیادت کے لیے آنے والا ہے اس نے اس کی مشکل کو دور کیا ہے، مالی مشکل ہے تو مالی مشکل کو، مادی مشکل ہے مادی مشکل کو۔ لہٰذا مولا نے، امام صادق نے فرمایا کہ تم لوگ اگر اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہو تو تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، تمہیں چاہیے کہ مریض کے عیادت کے لیے یا کوئی میوہ لے کے چلے جاؤ، یا اس کے لیے کوئی عطر لے کے چلے جاؤ، یا اس کی جو زندگی کی ضروریات اور لوازمات میں سے ہے اس کی ضرورت کی کوئی چیز اسے لے کے جانا چاہیے۔ قال مرض بعض موالیہ فخرجنا الیہ لنعودہ ونحن عدۃ من موالی جعفر۔ راوی بیان کرتا ہے ہم بہت سارے اصحاب جو ہے حضرت امام صادق کے صحابیوں میں سے وہ نکلے کسی ایک صحابی کے عیادت کے لیے، فاستقبلنا جعفر بن محمد فی بعض الطریق، تو راستے میں حضرت صادق آل محمد سے ہماری ملاقات ہوئی۔ فقال لنا این تریدون، حضرت امام صادق نے ہم سے فرمایا کہاں جانے کے ارادہ رکھتے ہو؟ تم سب نکلے ہو، سب اجتماعی صورت میں نکلے ہو کہیں جانے کا، تو کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ تو مولا کو جواب دیتے ہوئے صحابیوں نے عرض کیا فقلنا نریدہ فلانا نعودہ، ہمارا ارادہ ہے فلاں صحابی جو آپ کا ہے وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کا ہم ارادہ رکھتے ہیں، وہاں عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ فقال لنا، حضرت امام صادق نے فرمایا ہم سے قفو، ٹھہر جاؤ، فوقفنا، پر ہم ٹھہر گئے۔ مولا نے فرمایا فقال ما لأحدکم تفاحة او سفرجل او من طیب او قطعۃ من عود، تم سب کا ہاتھ خالی ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں کوئی سیب ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں کوئی دوسرا جو ہے نا وہ میوہ ہے، نہ تمہارا ہاتھ میں کوئی عطر ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، خالی ہاتھ جو ہے وہ عیادت کے لیے جا رہے ہو۔ مولا نے فرمایا اما تعلمون ان المریض یستریح الی کل ما ادخل به علیہ، مریض کے لیے سکون ملتا ہے، مریض کے لیے خوشی ہوتی ہے جب تم کوئی ہدیہ لے کے چلے جاتے ہو، اس کی سکون کا باعث ہے، اس کی خوشی کا باعث ہو۔ اگر تم مریض کو خوش کرنا چاہتے ہو اور مریض کی خوشحالی چاہتے ہو تو تم ایسی چیزیں لے کے چلے جاؤ جو مریض کی خوشحالی کے سبب ہو، مریض کی ضرورت پوری ہو جائے، مریض کی جو پریشانی ہو، مشکل جو ہے وہ دور ہو جائے۔ لہٰذا اس روایت میں حضرت صادق آل محمد نے جتنے بھی جو مریض کے لیے عیادت کے لیے جانے والے ہیں ان کے لیے یہ ادب سکھایا ہے کہ خالی ہاتھ نہ جایا کرو، اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کی جو خوشی کی چیز ہے، اس کی جو حاجت ہے، اس کی جو ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ایک اور روایت جو آداب عیادت مریض میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض کے پاس جانے کے بعد مریض کو حوصلہ دینے کی کوشش کرو اور مریض سے اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ بہت سارے اوقات جو ہے وہ حقیقت میں جو اسلام میں
عیادت کی تاکید کی گئی ہے اور عیادت کی سفارش کی گئی ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہے۔ ان حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب بہت سارے مومنین اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں تو اس کو دعا ملتی ہے، اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور اس کی جو بیماری کا احساس ہے وہ ختم ہوتا ہے، تنہائی کا احساس ہے اور اپنی پریشانی کا احساس ہے، یہ ساری پریشانی کے جو احساسات ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ کب؟ جب مومنین آئے، ہر ایک نے اس کو تسلی دی، اس کو حوصلہ دیا، اس کو جرأت دی، کہا کہ پریشان نہیں ہونا، یہ عام حالات میں ہے، ہر انسان بیمار ہوتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ تندرست ہوتا ہے، اور یہ بیماری جو ہے دنیا کا ایک نظام ہے، تو پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دیکھیں کہ یہ مومن جو ہے خدا ناخواستہ احساس تنہائی تو نہیں کر رہا ہے، اور یہ اپنے لیے جو ہے وہ بیمار ہونے کے بعد بہت زیادہ پریشان اور ٹینشن میں تو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سخت سیریس ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، اور وہ اس نے ٹینشن بہت زیادہ لیا ہوا ہے، پریشانی بہت زیادہ لی ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے اس کو اس بیماری کے جو ہے نا ثواب بیان کریں، اس بیماری کا اجر جو ہے نا بیان کریں، اور کہیں کہ تم سے زیادہ سیریس بیمار یہاں پر اسی ہاسپٹل میں آئے ہیں، ٹھیک ہو کے چلے گئے ہیں، اور کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ لہٰذا اس کو روحیہ دینے کی، اس کو حوصلہ دینے کی، اور اس کو اس بیماری کے ساتھ صبر اور استقامت کرنے کی جو ہے وہ سفارش کریں۔ اس سلسلے میں خود سرور کائنات جو ہے حضرت سلمان فارسی کی عیادت کے لیے چلے گئے، اور جناب سلمان بہت بیمار تھے۔ اس روایت کو جناب علامہ طبرسی نے، صاحب مجموع البیان نے، مکارم الاخلاق ان کی بہترین اخلاقی کتابوں میں سے ہے، مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 361 پر یہ روایت تحریر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات جناب سلمان جب بیمار ہوئے تو ان کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا، یا سلمان کشف اللہ ضرک وغفر اللہ ذنبک وحفظ فی دینک وبدنک الی منتہا اجلک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب سلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا ہے ان کو حوصلہ دیا، کہا کہ پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تمہیں جلد شفا عطا کرے گا، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیماری عام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومنین ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے بندے خدا بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ نظام الہی ہے، یہ سنت الہی ہے، لہٰذا بیمار ہونا اور بلاؤں میں مبتلا ہو جانا یہ اولیاء الہی کی سیرت ہے، اولیاء الہی کی سنت ہے۔ تم پریشان نہیں ہونا اور غمگین نہیں ہونا، اور اسی بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں عظیم درجہ عطا کرے گا، اور خدا کیا تمہارے عظیم مقام اور منزلت پیدا ہوگی۔ لہٰذا یہ بیماری حقیقت میں تمہاری درجات کی بلندی کے لیے ہے، تمہاری گناہوں کی مغفرت کے لیے ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے پریشان مت ہو جاؤ، بلکہ خوشحال ہو جاؤ کہ یہ بیماری وسیلہ بن گیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور تمہاری گناہوں کی مغفرت کے لیے، تمہاری درجات کے حصول کے لیے۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے البلاء للولا، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں اولیاء الہی کے لیے ہے۔ اس بلا کے ذریعے سے، اس بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس ولی کی، اس مومن کی درجات کو بلند کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اجر مولا کائنات نے فرمایا اس عیادت کرنے والے کے لیے ہے خدا کے پاس جس نے مومن کے عیادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اور بہت کم وقت میں عیادت کر کے پلٹا ہے، یعنی مریض کے لیے باعث زحمت نہیں بنا، باعث تکلیف نہیں بنا، عیادت کے لیے بھی گئے، اس کے پاس تحفہ بھی لے کے چلے گئے، اس کو سکون بھی پہنچایا، اس کو تسلی بھی دی، اور زیادہ ٹائم نہیں لگایا، بہت جلد جو ہے وہ پلٹ کے آ گیا۔ اس شخص کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ اعظم اجراً، سب سے زیادہ اجر اس عیادت کرنے والے کے لیے ہے اخف الجلوسا، بہت کم بیٹھے ہیں، الا یکون المریض یحب ذلک ویرید، ہاں اگر مریض یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس زیادہ بیٹھے رہیں، زیادہ اس کو ٹائم دے، آپ کے آنے سے اس کو سکون مل رہا ہے، باتوں کی وجہ سے اس کی بیماری کا احساس ختم ہو رہا ہے، اور آپ کے آنے سے وہ بہت زیادہ خوشحال ہوگا اور وہ چاہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر آپ ٹائم دیں، اس صورت میں آپ اپنی ملاقات کو طولانی کریں، بہت پھر زیادہ جو ہے وہ بیٹھے رہیں۔ آداب بیماری میں سے اور آداب عیادت میں سے ایک اہم ترین آداب میں سے یہ ہے کہ مریض کے یہاں جا کر کچھ زیادہ کھانے پینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ایک اجتماعی آفت ہے، اور بہت ایک مشکلات میں سے ایک پریشانی یہ ہے
کہ جب بہت سارے عیادت کرنے والے آتے ہیں ان کے لیے کھانا بنانا پڑتا ہے، ان کے لیے میوہ لانا پڑتا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ خاطر تواضع کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ تیار کرنی پڑتی ہے۔ بندہ بیمار ہوا ہے، خود مصیبت میں مبتلا ہے، خود پریشانی میں مبتلا ہے۔ ایک اور مصیبت یہ ہے کہ آپ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ اور ان کی جو ہے نا وہ خاطر تواضع کرو۔ لہٰذا روایات میں آیا ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو، وہاں جا کے کھانے کی کوشش نہ کریں۔ اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اب وہ بھی پریشان بیٹھا، یار معزز انسان آ گیا ہے، اس کے لیے کھانے کرو، اب کہاں سے انتظام کرے گا؟ بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے، وہ پریشانی کی حالت میں ہے۔ اس وجہ سے روایات میں آیا ہے کہ کسی کے عیادت کے لیے تم چلے گئے تو وہاں کھانے پینے کے نہ سوچنا، کھانے پینے کی وہاں پر خواہش نہ کرنا، اور کھانے پینے کے لیے جو ہے نا وہاں پر بیٹھ نہ جانا، بالکل صاف طریقے سے کہنا کہ بھئی ہم ابھی کھا کے آئے ہیں، ہمیں کسی چیز کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے اگر کوئی شخص وہاں بیٹھتا ہے اور کھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو زحمت میں اگر ڈالا ہے تو اس عیادت کا جو ثواب ہے اور اجر ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا آداب عیادت میں سے یہ ہے کہ آپ ان کے لیے باعث زحمت نہ بنیں، باعث رحمت بنیں۔ دیکھیں یہ روایت آخری روایت ہے، سرور کائنات کا فرمان ہے، تمام عیادت المریض ان یضع یدہ علیہ ویسألہ۔ پیغمبر نے فرمایا عیادت کی کامل اور تمام طریقہ یہ ہے کہ تم جب وہاں پر چلے جاؤ گے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کے لیے دعا کرو اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مصافحہ کرو اور اس کی شفا کے لیے بارگاہ الہی میں دعا مانگو۔ اس لیے سرور کائنات نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یأکل العائد عند العلیل فیحبط اللہ اجر عیادتہ۔ اس روایت کو حضرت آیت اللہ مہدوی کنی کی جو مشہور و معروف کتاب ہے اخلاق عملی، انہوں نے باب عیادت المریض صفحہ نمبر 561 پر یہ روایت تحریر فرمایا ہے، پیغمبر نے منع کیا ہے علیل اور مریض کے یہاں کھانا کھانے سے۔ تم مریض کے عیادت کے لیے گئے ہیں یا کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ اسی عیادت کو بہانہ بنایا ہے اور اب بہترین ٹائم آ گیا، وہ بیٹھیں گے تو کھانا بھی ملے گا سب کچھ، لہٰذا تم عیادت کے لیے نہیں گئے ہیں بلکہ طعام کے لیے گئے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اگر تم عیادت کے لیے گئے ہیں تو طعام کا نہ سوچو، کھانے کا نہ سوچو، اپنی پذیرائی کے بارے میں، اپنی خاطر تواضع کے نہ سوچو۔ لہٰذا عیادت مریض کے لیے جب چلا جائے تو پیغمبر نے وہاں پر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ اگر تم وہیں بیٹھ گئے اور انہوں نے کھانا بنایا، تمہارے خوب خاطر تواضع کی، تو پیغمبر نے فرمایا فیحبط اللہ اجر عیادتہ، اللہ تعالیٰ تمہارا عیادت کا جو عظیم ثواب ہے، عظیم جو پاداش ہے اس کو ضائع کر دے گا، اس لیے کہ تم ان کے لیے باعث رحمت نہ بنا بلکہ باعث زحمت بن گئے۔ لہٰذا مومنین کرام یہ جو آداب عیادت ہے اس کا خیال رکھنا آپ کی عیادت کی کمال کا سبب ہے اور عیادت کی کامل ہونے کا اور اجر کا جامع ہونے کا، اور ساتھ ساتھ ایک انسانی وظیفے کو بنحو احسن اور بہترین طریقے سے اور بہترین انداز سے انجام دینے کا جو ہے نا وہ سبب بنتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں جہاں عیادت کی تاکید ہے، عیادت کی ضرورت ہے، عیادت انسانی فریضہ ہے، انسانی ذمہ داری ہے، اخلاقی فریضہ ہے، آپ کی انسانیت اور آپ کی ایمان اور آپ کی شخصیت کی علامت ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان آداب کو جو ہے نا وہ خیال رکھیں۔ آپ خالی ہاتھ نہ جائیں، آپ اس کی ضرورت کا خیال رکھیں، آپ اس کی مدد کریں اور آپ جو ہے اس کے لیے دعا کریں، اور آپ اس کے لیے باعث زحمت نہ بنیں، آپ اس کے لیے باعث رحمت بنیں۔ لہٰذا مومنین کرام اولاً عیادت کے لیے جانا ضروری ہے، یہ ہماری انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے، اور خود سرور کائنات کی سیرت میں شامل ہے۔ پیغمبر بہت زیادہ اپنے اصحاب کی عیادت کرتے تھے۔ روایت میں موجود ہے اگر نماز جماعت میں 3 دن تک کوئی صحابی حاضر نہ ہو جائے تو پیغمبر پوچھتے تھے کہ آیا وہ سفر پر ہے یا کہیں خدا نخواستہ بیمار تو نہیں ہوئے ہیں، تو اگر سفر پہ گئے تو ان کی سلامتی واپسی کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن اگر پتہ چلے کہ بیمار ہے تو اصحاب کو لے کر ان کے عیادت کے لیے جاتے تھے اقصی المدینہ۔ لہٰذا عیادت کرنا ائمہ کی سیرت ہے، پیغمبر کی سیرت ہے، اولیاء الہی کی نشانی ہے، اور عیادت کے بہت زیادہ آثار اور اجر و ثواب کو بھی بیان کیا اور اس کے آداب کو بھی بیان کیا۔ امیدوار ہے کہ آپ اس اہم ترین اسلامی اور دینی فریضے کو اور دینی ایک سنت اسلامی کو آپ بجا لائیں گے۔ خدایا پروردگارہ تیرے انبیاء اور اولیاء کا واسطہ ہمیں انسانی ہمدردیوں کو اور انسانی
مدد اور انسانی عیادت اور اس اہم ترین فریضے کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمیں محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہر مومن جو بیمار ہے انہیں شفا یاب فرما۔ خداوندہ پروردگارہ ہر قسم کی بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے مومنین کو محفوظ فرما۔ صدقے محمد و آل محمد کے مومنین کو خوشحال اور سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام